ایک حد نگاہ سے بھی دور تک وسیع و ریز سرسبز و شاداب میدان تھا، جس میں کہیں کہیں گھنے سایہ دار درخت بھی تھے اور جانوروں کے پانی پینے کے لیے چند تالاب بھی بنائے گئے تھے۔ زمین پر گھاس کہیں بہت زیادہ اور کہیں بہت ہی کم تھی، لیکن اس کی نرمی و ملائمت قابل ذکر تھی۔ ایک مرد سکندر وقت کے قلندر اس میدان سے گزرے تو انہوں نے ایک درخت کے نیچے اپنا ڈیرا لگا لیا اور رب رحمان و رحیم کی عبادت و ریاضت میں مصروف و مشغول ہو گئے۔ ابھی تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ چند آدمی دوڑتے ہوئے اس ولی اللہ کے پاس آئے اور کہنے لگے، جناب، یہ کس جگہ آپ نے قیام فرما لیا؟ یہ تو ہمارے ملک کے حکمران کے اونٹوں کی قیام گاہ ہے۔ ہمارا راجہ کٹر ہندو ہے، اسے جب معلوم ہوگا کہ ایک مسلمان اس کے میدان میں یوں قبضہ جمائے بیٹھا ہے تو ہماری خیر نہیں۔ آپ یوں کریں، اس جگہ کو چھوڑ دیں اور کسی اور میدان میں جا کر قیام کر لیں۔ یہ دراصل راجہ کے اونٹوں کے بیٹھنے کے لیے ہے، انسانوں کے بیٹھنے کے لیے نہیں، اور وہ بھی مسلمان۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اس مرد باصفا نے کہا، اے ساربانو، غور کرو، یہ کتنا بڑا میدان ہے۔ تمہارے راجہ کے اونٹ تو اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے بیٹھنے سے جگہ تنگ تو نہیں ہوئی۔ میں تو درخت کے ایک کونے میں بیٹھا ہوں، اپنے رب کی یاد میں مست ہوں۔ تمہارا کیا لیتا ہوں؟ بہتر یہی ہے کہ مجھ کو تنگ نہ کرو اور میری عبادت میں خلل نہ ڈالو۔ ساربانوں نے کہا، جناب، آپ کو نہیں معلوم کہ ہمارا حکمران راجہ کس قدر سخت مزاج کا مالک ہے۔ اگر اسے علم ہو گیا کہ ایک مسلمان اس کی زمین پر ڈیرا لگائے بیٹھا ہے تو کیا معلوم وہ کیا سزا دے۔ ہم غریب لوگ ہیں، ہماری روزی بھی جاتی رہے گی اور ہمیں سزا بھی ملے گی۔ ہم قطعی طور پر یہ خطرہ مول نہیں لے سکتے۔ آپ کرم کیجئے، کسی اور میدان میں جا کر ڈیرا لگا لیجئے۔ ساربانوں کے ازحد اصرار پر اس پرہیزگار اور با کردار اللہ کے ولی نے اس جگہ کو خیر باد کہا، مگر جاتے ہوئے انہوں نے ساربانوں سے کہا، دیکھو، ہم تو اب اٹھ کر جا رہے ہیں، تم بٹھا لو اپنے راجہ کے اونٹوں کو۔ یہ رب تعالی جل شانہ کو علم ہے کہ وہ بیٹھنے کے بعد اٹھ بھی سکیں گے یا نہیں۔ میدان حالانکہ بڑا کشادہ اور وسیع تھا، اونٹ بھی بیٹھے ہوئے تھے، بس ایک مرد قلندر کو اٹھانے کی خاطر ساربانوں نے اونٹوں کو لا کر وہیں بٹھا دیا جہاں مرد قلندر نے ڈیرا لگایا تھا۔ اب ہوا کچھ یوں کہ اونٹ بیٹھے تو بیٹھے ہی رہ گئے۔ ساربانوں کی یہ ذمہ داری تھی کہ وہ اونٹوں کو میدان میں گھماتے پھراتے رہیں۔ انہوں نے اونٹوں کو اٹھانے کے لیے ہزار جتن کیے، مگر اونٹوں نے نہ اٹھنا تھا اور نہ اٹھے۔ ارد گرد خبر پہنچی تو تھوڑی دیر میں سینکڑوں لوگ وہاں جمع ہو گئے، ساربانوں کا تماشا دیکھنے لگے۔ ساربانوں نے اپنے تجربات کی روشنی میں ہر قسم کا گر آزمایا، مگر کوئی اونٹ بھی اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہ ہوا۔ اونٹوں کے نہ اٹھنے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیلتے پھیلتے راجہ تک جا پہنچی۔ وہ بھی وہاں اس میدان میں آ پہنچا۔ اس نے اپنے مصاحبین اور وزراء سے اس بارے میں مشورہ کیا، مگر کوئی بھی کسی قسم کی رائے یا تجویز دینے سے قاصر تھا۔ کسی کو سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ اونٹوں کو اٹھانے کے لیے کیا کیا جائے، اور اب تو حالت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ اونٹ اپنے قریب آنے والے کو غصے سے کاٹنے کی کوشش کرتے تھے۔ حاکم راجہ نے بالآخر تمام ساربانوں کو ایک قطار میں کھڑا کیا اور گرج کر بولا، اونٹوں کے اپنی جگہ سے نہ اٹھنے میں کوئی راز ضرور ہے، صحیح بتاؤ معاملہ کیا ہے، ورنہ میں تم سب کی گردنیں اڑانے کا حکم دینے لگا ہوں۔ ساربانوں نے جب موت قریب دیکھی
تو ایک بوڑھے ساربان نے کانپتے لفظوں اور کپ کپاتے ہونٹوں سے بتا دیا کہ ہم نے یہاں سے ایک مسلم مرد درویش کو اٹھا دیا تھا، مگر اس نے جاتے جاتے یہی کہا تھا کہ ہم تو جا رہے ہیں مگر تم بٹھا لو اپنے اونٹوں کو، تاہم یہ معلوم نہیں کہ وہ اٹھ بھی سکیں گے یا نہیں۔ حاکم راجہ تمام بات کو فوراً سمجھ گیا۔ اس نے ساربانوں سے کہا، فوراً جاؤ، اس بزرگ کو تلاش کرو، ان سے معافی مانگو، ان سے عزت و توقیر اور تعظیم و تکریم سے پیش آؤ، اور ان کی جو خواہش ہو وہ پوری کرو۔ تمہیں نہیں معلوم کہ مسلمان درویشوں میں کس قدر روحانی قوت اور طاقت ہوتی ہے؟ میں پہلے بھی کئی ایک واقعات سن چکا ہوں۔ ساربانوں کی دوڑیں لگ گئیں، وہ مرد قلندر کو تلاش کرنے لگے۔ کافی کوششوں کے بعد انہیں دور ایک درخت کے نیچے ایک اور میدان میں وہی پرہیزگار اور با کردار مرد باصفا مل گئے۔ ساربان ڈرتے ڈرتے ان کے پاس پہنچے اور اپنی روداد سنائی اور معافی طلب کی۔ مرد درویش نے کافی دیر خاموشی اختیار کیے رکھی، پھر انہوں نے ایک دم سر اوپر کو اٹھایا اور فرمایا، تمہارے راجا کے اونٹ تو اٹھ کھڑے ہوئے ہیں اور تم یہاں بیٹھے کیا کر رہے ہو؟ ساربان دوڑتے ہوئے واپس گئے، جا کر دیکھا تو اونٹ واقعتاً اٹھ کھڑے ہوئے تھے، بلکہ گھوم پھر رہے تھے۔ اس واقعہ نے پورے علاقہ میں دھوم مچا دی، ہر لب پر یہی تذکرہ اور ہر زبان پر یہی ذکر تھا۔ یہ مرد باصفا، مرد درویش اور مرد قلندر حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے اجمیر شریف کے میدان میں پرتھوی راج کے اونٹ بٹھائے بھی تھے اور اٹھائے بھی تھے۔ یا خواجہ معین الدین چشتی سلطان الہند غریب نواز، یا خواجہ معین الدین چشتی سلطان الہند غریب نواز، یا واقف راز خفی و جلی سلطان الہند غریب نواز۔ یہ داغ کہاں تک رنج سہے، تم سے نہ کہے تو کس سے کہے؟ یہ داغ کہاں تک رنج سہے، تم سے نہ کہے تو کس سے کہے؟ تم آل نبی اولاد علی سلطان الہند غریب نواز رحمت اللہ علیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ پاک ہم سب کو اولیاء اکرام کی فیوز و برکات سے فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔